اللہ نے کہا یہ کتاب جب تم پڑھنے لگے ہو تو اب دیکھ لو کہ تمہاری اپنی ذات کی کمیاں اس کے اندر نظر آئیں گی تمہیں. اس لیے اورینٹیلسٹ جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی مستشرقین ہیں جو یورپ کے اندر تحقیق کرتے ہیں اسلام کے نام پر اور طرح طرح کی شوشیں وہ بے وقوف چھوڑتے ہیں, قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہوتی, وہ ان کی اپنی ذات کے اندر کمی ہوتی. ابھی آپ یہ تازہ ایک جاہل مرا ہے اور آپ سب اس کے اوپر قصیدے پڑھے, پوری قوم اور گدھے جتنے بھی ہیں سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یہ بڑا ایک گدھا تھا وہ مر گیا بے وقوف. ایک پاگل معذور آدمی کو جب آپ لوگ سر پہ بٹھا لیں گے اور اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں گے تو پھر آپ لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے. مغرب کی اور یہ ہمارے لوگ جتنے بھی متاثر ہوتے ہیں نا مغرب سے, ان کا کوئی دماغی طور پہ توازن ٹھیک نہیں رہ گیا. اسٹیفن ہاکنگ ابھی مرا, یہ کوئی بندہ تھا جس کے من او جی وہ بیٹھا ہو یہ کہتا تھا, کیا 3 کام تھے. ایک تو وہ بالکل جاہل ان پڑھ تھا, کچھ نہیں اس کو آتا تھا. کیا اس کو آتا تھا؟ ایسے ہی آپ خام خواہ ہو جی نظریہ, کیا نظریہ اس نے دیا پوری دنیا کے اندر. پہلے تو اس نے اپنی معذوریت کے بارے میں, لوگوں کو ویسے ہی ہمدردی معذور آدمی سے ہو جاتی, کوئی رنڈی تو بھی ہوتی نا تو بڑے آنسو نکلتے لوگوں کے اس کو دیکھ کے بیچاری برے پیشے کرنے لگے. یہ نہیں دیکھتے وہ اسے دنیا کو کیا کچھ کر دیا. سری دیوی مری رو رو کے حال برے کر لیے مسلمانوں نے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ معذور آدمی وہ اس بیٹھا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ اس کو ایتھیسٹوں نے اٹھایا, بہت اٹھایا ہے. جتنے لوگ خدا کے منکر تھے دہریے تھے انہوں نے اس کو اٹھایا. ایک چیز بھی اس کی ٹکے کی نہیں. الحمدللہ پڑھ کر بات آپ سے کر رہا ہوں, اور یہ بھی نہیں کہ مجھے بالکل نہیں پتا, بالکل جو تھیریز وہ دیتا تھا وہ میں ساری پڑھتا رہتا ہوں. یہ جتنے بھی ہیں نا 10-15 بیوقوف اس وقت پوری دنیا کے, جنہوں نے پوری دنیا کے نظام کو گمراہ کیا ہوا ہے, اور آپ کی نسلوں کے ایتھیزم, اور آپ کے لوگ اس کے وزڈم اور وائز سب کے سب جو ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جاہل سائنسدان ہیں, اور آپ اسلام کو سائنس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہونا. ایک تو وہ ویسے ہی بالکل پاگل تھا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا. آپ دیکھیں جب انسانوں کی مت مر جاتی ہے تو آنکھوں والوں کے پیچھے بھی بندہ نہیں لگتا, پاگلوں کے پیچھے جو لیٹے ہوئے نا, اے جی وہ لمبے پہ آئی دسی جاتا ہے, وہ بتائیں اس کو کون سی کوئی چیز نہیں نظر, چیز اس کے اندر بالکل معذور تھا. ایک دوسرا وہ خدا رسول اور آخرت بہت مذاق اڑاتا تھا. کوئی خدا کو کہتا کوئی خدا نہیں دنیا کے اندر. اگر وہ اتنا سائنسدان تھا, اتنا سمجھدار تھا, آخر اس کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ کوئی شے بن بنائے نہیں بنتی. چلو سوال حل کریں گے بعد میں. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ نہیں جی اس کو اس نے بنایا. اچھا جی بتائیں پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ کریں گے تیرا حل اللہ. پہلے اللہ کو تو ماننا بھی, پہلے اس نے ساری کائنات بنائی, پھر کریں گے پھر اللہ کا بھی حل کریں گے تیرا بھی, وہ کس نے بنایا تو کس نے نہیں بنایا. بات پہلے خدا تک تو لے کر جاؤ. وہ اس کا ہی انکار کر رہا ہے, کہتے ہیں جی پھر اس کو کس نے بنایا. یہ سوال حل نہیں ہوتا. حل ہو جائے گا سوال حل کرنا کوئی مشکل نہیں. تیری اندر اتنی عقل نہیں, ہمیں بھی اب پتا ہے کس طرح سوال کو حل کرنا ہے, لیکن سوال پہلے یہاں تک منوائیں اس کو. اللہ نے تو کائنات بنائی ہے, وہ یہاں تک آ گیا بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی نہیں, اور دنیا اسٹیفن ہاکنگ مر گیا جی اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ہمارے یہ قاری حنیف ڈار ہو گیا, ایک اور 2 ندیم باز 4-5 بندے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بڑے ان ہیں, انہوں نے بڑے بڑے لمبے مضمون لکھے جی کمال ہو گیا جی وہ تو یہ کر گیا. اور ہمارے یہاں جاہل مسلمان کوئی مر جائے اس پہ انا للہ کہتے, وہ تو علم کی دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں تھا, کوئی ایک شے اس نے دنیا کے اندر ایجاد نہیں کی. کہتے ہیں آئنسٹائن کے بعد وہ دنیا کا بڑا مفکر تھا. کون آئنسٹائن اور کون یہ جس کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی پہچان نہیں ہو سکی. وہ دنیا کی ساری ذہانتیں جتنی مرضی استعمال کری جائے وہ کچھ نہیں. وہ خدا کے نزدیک بودا ہے, اس کا علم کچھ نہیں. سامری کیا تھا آپ نے پڑھا نہیں؟ سامری نے ایک بچڑا تیار کر کے رکھ دیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر, اور اس نے بچڑا ایسا تیار کیا آواز نکالتا تھا, ٹیکنالوجی اور سائنس استعمال کی اس نے, اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں مجھے دیکھتے, تمہیں کیا پتا. اللہ نے کہا وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کیا. ٹیکنالوجی اور سائنس کو سامنے لے آیا, سب کے زیور اکٹھے کر کے اس نے ایک ایسا بچڑا بنا دیا, آواز نکالے, لوگ اس کے سامنے جھک گئے. 2 نبی وقت کے, ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہارون علیہ السلام, 2 درمیان میں نبی اور قوم پھر گمراہ ہو گئی. بتائیں پھر کیا ہوتے ہیں؟ معجزے دیکھ کر آسمانوں کے اوپر سائبان ہو رہے ہیں, من سلوے اتر رہے ہیں, فرعون ابھی غرق ہو کے ہٹا ہے, کو طور پہ تجلیاں پڑ رہی ہیں, خدا سے گفتگویں ہو رہی ہیں, پھر خدا کے وجود کا انکار ہو رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک بچڑا بنا لیا. اور کیا خدا نے اس کے علم کو کیا؟ اور وہ تو الگ بات, قرآن مجید میں اللہ پاک نے اسے کہہ دیا کہ ہم نے پھر اس کو ایک ایسے مرض کوڑ میں مبتلا کر دیا, وہ خود ہی لوگوں سے کہتا پھرتا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, ڈونٹ ٹچ می, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, مجھے نہ ہاتھ لگاؤ. اللہ نے فرمایا کہاں گیا وہ علم؟ اسٹیفن ہاکنگ پوری قوم پاگل کر دی. فی قلوبہم مرض,
خدا نے کہا وہ علم نہیں تھا اس وقت اس کے قلب کے اندر، اس کا مرض پھیلا ہوا تھا. اور قوم میں جو ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں جس کو اپنے مالک کی معرفت حاصل نہ ہوئی، جس کو اپنے مالک کی پہچان نہ ہوئی، جس کو اپنے رب کا پتہ نہ چل سکا کہ میرے پالنے والا کون، میرا بنانے والا کون، میرا خالق کون، میرا مالک کون، میرا رازق کون. آپ اس کو کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا آئنسٹائن کے بعد عالم بنا. اس سے وہ جاہل دور بدو اچھا جو بکریاں چرانے کے بعد اپنے خدا کی معرفت ان بکریوں کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے. اب اللہ نے کہا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے تیرے رب نے کیسے خلق کیا. بدو نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا میرے رب نے اونٹ بنایا. اونٹ کے ذریعے سے خدا نے کہا دیکھ لے، پہچان لے کہ تیرا رب کس قسم کا ہے اور کس طریقے سے وہ اونٹوں کے ذریعے. وہ بدو اچھے تھے اس طرح کے جو بلیک ہولز ہے، اور کسی نے دیکھے بلیک ہولز؟ نہ بلیک ہولز کسی نے دیکھے، نہ ایلینز کسی نے دیکھے، نہ اور کوئی شے کسی نے دیکھی آج تک. آپ اندھا ایمان لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر. یہ اندھا ایمان صرف نبیوں پر لانے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کی دلیلیں ہوں گی نبی کی. آپ ہو سکتا ہے ہوگا، شاید اس طرح ہو، میں بھی. اللہ نے کہا میں بھی ناٹ، اور اس کے اوپر ایمان کی بنیادیں رکھنی. ایمان کی بنیادیں یقین محکم پر ہوتی ہیں جو نبی اپنی آنکھ سے دیکھ کر آتا ہے. وہ رات جا کے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس پہ نہیں ایمان لاتے. یہ کافر ہے، وہ بیوقوف گدھا جو لیٹا ہوا جس کو خدا کی پہچان نہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. پوری قوم اور مسلمانوں کے بچے بھی اس کے اوپر لے کر آتے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے، جی وہ مر گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ نے کیا مغفرت فرمائے؟ محمد رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا. اور یہ جا کے غامدی کو اور اس کے چیلوں کو بھی سنا دینا چاہیے بھی جس کسی آدمی نے میرا پیغام سن لیا اپنے کانوں سے کہ میں محمد رسول اللہ زمین پر آیا ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انکار کیا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. آپ اسے ڈارون کہیں، نیٹشے کہیں، ہیگل کہیں، مارکس کہیں، آپ اس کو کچھ کہتے رہے، دنیا کے نام دیتے رہے، خدا کے نزدیک اس کی پرے کا کے برابر بھی، مکھی کے پر جتنی خدا کے ہیں اس کی عزت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا دلوں کے اندر مرض پل رہے ہیں، ایمان جگہ نہیں پا رہا، اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہوگا جو ایمان لے کر. سنیں قرآن مجید میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے تو ایمان ان کا نہیں مانا جو لوگ ایمان کے دعوے دار تھے. اللہ نے کہا سچے ایمان کے دعوے عمل کر کے دکھاؤ. یہ تمہارے دلوں کے اندر جو مرض ہے اللہ کو پتا ہے، اس کو جانتا ہے. کجا جو شخص ایمان ہی نہ لے کر آئے اس کے بارے میں آپ کس طرح کے خیالات قوم رکھ رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ آدمی زندہ مثال کہ جب دل نکارا ہو جائے آدمی کا، آنکھ بھی دیکھتی ہے، کان بھی سنتا ہے، لیکن دل اس کا نکارا ہو جائے، اور اس وقت جب آدمی مجھے کہ خدا ہے نہیں. مجھے بتائیں یہ دنیا کے اندر اور کون سی مثال اس کی آپ نے دیکھنی؟ اور قوم میں اس طرح کے لوگوں کو جب لیڈر مانتی ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتی ہیں، جب علم کے اندر ان کی امامت میں اور ان کی رہنمائی میں اپنے سفر طے کرنا چاہتی تو پھر گھڑوں میں نہیں گریں گی تو کہاں پر گریں گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں آپ کا لیڈر دنیا میں کوئی نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے لیڈر اس کے تابع. اگر وہ لیڈر نبی علیہ السلام کی بات مانتا ہے، حضور کے پیچھے چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھتا ہے تو وہ لیڈر ہے، ورنہ بھاڑ میں جائے اس کی قیادت. نہ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر، نہ ہمارا کوئی دینی لیڈر، نہ کوئی روحانی، نہ معاشی، نہ کوئی لیڈر نہیں ہمارا. جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جائے وہی امت کو ماننا پڑے گا. ایک نبی پوری کتاب لے کر آتا ہے، اس کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے، وہ اس کے اندر خدا رسالت اپنے اللہ منواتا ہے اور دلائل دے رہا ہے. اس کو وہ جو اسٹیفن ہاکنگ پورے کے پورے کو پرے کر کے اپنا ایک تھیری پیش کرتا ہے اور صاحب کہتے ہیں کہ ہماری دنیا بلیک ہولز ہے. جی اس نے کہا کسی نے دیکھے بلیک ہول؟ بس ذہن میں ہی سوچ لیا ایسا ہوا ہوگا. کسی نے سوچ لیا اس نے کہ ایلینز ہوتے ہیں جی ایسا ہوا ہوگا. وہ جی دوسرے سیاروں، اللہ کو یہ بھی کچھ ہمارے لوگ بھی بیوقوف ہیں جن کو یہ بیماری پڑی ہوئی ہے، وہ جی 7 زمینیں 7 آسمانیں وہاں کوئی ہوگا. اللہ نے تجھ سے اس کا امتحان اور حساب نہیں لینا. تیرے دائرہ کار کے اندر جو تیری اولاد، تیری بیوی، تیرے بچے اور تیرا ملک تیرے دائرہ کار میں تیرا امتحان. ہندوستان کا آدمی کبھی پاکستان کا حساب نہیں دے گا اور پاکستان کا کبھی ہندوستان کا حساب نہیں دے گا. خدا نے جس خطے میں تجھے پیدا کیا اس کی حکمت کا تقاضا اور حکم ہے یہ اس کا کہ تو جس خطے اور جس دائرہ کار میں تو آیا ہے نا، اس دائرہ کار کے اندر نیکی پھیلا اور بدی کو روک، اور اپنی ذات پر بھی نیکی نافذ کر اور بدی سے رک جا، اور اپنی اولاد اور دیگر لوگوں پہ جہاں جہاں تیرا حکم چلتا ہے وہ کام کر. بس ختم. آپ کے ایمان کا دار و مدار اور کیا ہے کہ آپ امریکہ کے بندے کے بارے میں پریشان ہیں، اس کے بارے میں پریشان ہیں. خدا نے کہا اپنا دائرہ کار دیکھ اور اس کے مطابق ہر آدمی شہادتیں دیتا پھرے. جیسے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام یہ ہوتا منشا اللہ کے پیارے نبی کی عمر 2-3 ہزار سال ہوتی تاکہ حضور اپنی آنکھوں سے اسپین کو فتح ہوتا دیکھتے، مصر کو دیکھتے، روم کو دیکھتے. نبی علیہ السلام نہیں، اللہ نے کہا دائرہ کار نبی تیرا اس وقت جو کام کرنے کا دائرہ کار تھا جہاں تک ہم نے دیکھا کہ عرب کے اندر کر دیا، باقی اب دوسروں کو کام دے دے، وہ سارے پھرتے رہے. ایک وہ آدمی جو نبی ہے
اور اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کر آتا. وہ آدمی جو آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہے اس پہ وہ ایمان نہیں, اس کا وہ انکار کر رہا ہے, آپ کے نبی کا انکار کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ رحمت اللہ علیہ وہ بیوقوف حسن نصار گدھا, آپ اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل جاہل مطلق. وہ کہتے ہیں آئنسٹائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فلانا رضی اللہ تعالیٰ, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب آپ ایک نیا ایکسٹریمزم ایجاد کر دیں گے, دنیا کو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو, آپ لوگوں کو ایک ایک آدمی کو جا کے صحت دے دیں, ٹیکے لگائیں, آپ اس کے لیے جو مرضی خدمت. خدا کے ہاں جب ایمان نہیں, فضول باطل, خدا کہتا بھگ کر کے اڑا دوں گا ساری کی ساری نیکیاں. اس وقت دیکھیں نا, لوگ نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیوں اللہ نے بار بار ڈسکس کیا قرآن مجید میں؟ اللہ نے بتایا بھی قومیں ہوں گی, نبیوں کے پتر ہیں, وہ قومیں بھی ایسی نہیں, کوئی جٹ نہیں تھے, کوئی راجپوت رائی تیلی موچی لوہار نہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم کی نسل تھی اور وہ نبیوں کے پتر تھے, کتابیں ان کے ہاں اترتی تھیں, آنا جانا لگا فرشتوں کا وہاں رہتا تھا. اس قوم اللہ کی لاڈلی تھی, بڑی پیاری تھی. خدا نے غرق کر کے تباہ کر کے ساری قوم کی جوتیاں پڑوائیں دوسری قوموں کے ذریعے سے. اللہ نے کہا دو نبیوں کے درمیان رہتے ہوئے فی صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ہاں سے کتابیں چلی آ رہی تھی. جب ان کے سامنے کتاب بھی آئی, ابھی فرعون سے جوتے کھا کر آئے ہیں, آ کر انہوں نے اسی وقت بچڑا بنا لیا. پہلے خواہش ظاہر کی, نبی نے کہا میں چھوڑنے نہیں, اور پھر بعد میں بچڑا بنا لیا, اور پوری کی پوری قوم ہماری گمراہ ہو کے ان کے پیچھے لگ جاتی. یہ ہوا نبیوں کے ہوتے ہوئے. تجلیہ برستی ہے کوہ طور پر, لن ترانی کی آوازیں آتی ہیں, بندے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تورات شریف لے کر آتے ہیں, درمیان میں ہارون علیہ السلام رہتے ہیں اور لوگوں کو شرک سے روکتے. لوگ رکتے نہیں شرک سے, کیوں نہیں رکے؟ بتائیں نا کوئی وجہ. یہ عوام کا نام, جتنے لوگ ہیں نا عوام کے پیچھے لگے, عوام کے زیادہ چہتے اور جماعتیں باہر میں جائیں, یہ سارے انہوں نے قرآن مجید سمجھا ہی نہیں ابھی تک. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں, اپنی عقلیں صرف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ان کو دنیاوی مفاد ہوتا ہے. جب خدا رسول کی بات ہوتی ہے اپنے کان بند کر لیتے ہیں, آنکھوں کے آگے پردے ڈال لیتے ہیں. پھر ان کے دل نہیں اندھے ہونے, خدا نے کہا پھر اور کیا اندھا ہونا ہے؟ ان کے دل اندھے اس لیے ہوتے ہیں, یہ قرآن کو سنتے نہیں, یہ قرآن کو پڑھتے نہیں اور دیکھتے نہیں, پھر دل اندھے ہو جاتے ہیں, ہدایت کا وہ راستہ اختیار نہیں کرتا جو کرنا. اس لیے قلب کے اندر مرض پیدا جب ہو جاتا ہے کسی آدمی کے, سب سے پہلے وہ تکذیب حق کرتا ہے, حق کو انکار کر دیتا ہے. اور اس وقت اس کا قلب کرے کیا؟ جس آدمی نے پھر وہ دیکھتا صحیح ہے, نظر اس کو غلط آتا ہے. ایک آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, بارش ہوتی ہے, بارش ہوتی, کتنے بندے ہیں جب بارش ہوتی گڑ گڑاہٹ ہوتی, نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے اس وقت, اور حضور علیہ السلام بارش برستی, نبی اس وقت جسم کے اوپر بارش کو ملتے, فرمایا تازہ تازہ میرے رب کے پاس سے آئی. ایک وتیرہ یہ ہے, ایک رویہ یہ ہے دنیا کے سامنے. ایک آدمی اس وقت ڈیک بلند آواز سے لگا لیتا ہے, گاڑی ڈی گراؤنڈ میں گھمانی شروع کر دیتا ہے, ساتھ شراب کی بوتل ایک پینی شروع کر دیتا ہے. تیسرا جنسی آتی طور پر کوئی عورت رنڈی کو اسی وقت ہائر کر کے زنا کر دے. بارش ہوئی لیکن دو رویے الگ الگ ہو کے رہ گئے اس وقت. ایک نے حمد الہی کرنی شروع کر دی, بارش برسی, بجلی کڑکی, اس کو رب یاد آ گیا, اس سے کہا واہ اللہ واہ تیری فوجیں ہیں, جہاں جی چاہے کڑکا دے بجلیاں, جہاں جی چاہے تو اس وقت کر. ایک نے اسی وقت اپنے اوپر طاری کر لیا, گانے لگا لیے, رنڈیاں لے آیا, شرابیں پینی شروع کر دی. دو اثر ہوئے کہ نہیں ہوئے بندے کے اوپر؟ کیوں ہوئے؟ ایک ہی موسم اثر دو ہو گئے. ایک کا قلب حسین تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں سے حمد و ثنا شروع ہو گئی, اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھ گئے, خدا کی حمد, اللہ تیرا شکر ہے تو بارش نہ برساتا, ہم روٹی کہاں سے کھاتے, کیسے ہماری فصلیں اگتی, یہ زمین کیسے صاف ہوتی, کیسے دھلے دلائے نظارے ہوتے. آج نظارے خوبصورت, ایک بدکار ہو گیا. اللہ نے فرمایا اسی طرح قرآن اترتا ہے, نظارے ہوتے ہیں زمین کے اندر, ایک سائنسدان بن کر خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے, اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر خدا کے وجود پر دلیلیں دینی شروع کر دیتا ہے. وہی ستارے اس نے دیکھے, اور اس نے بلیک ہولز کا نظریہ بنا کے ستاروں کی دور بینوں سے دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. میں نے ستارہ بھی نہیں دیکھا. والنجمی, قرآن نے کہا والطارق والنجم الثاقب, اللہ نے قرآن کی آیت برمار زور لگایا قرآن مجید میں کہ یہ ستارے تجھے نظر نہیں آتے. اس بیوقوف سے تو اچھا کانٹ تھا, کانٹ نے کہا مجھے آج تک یہی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے خدا کے وجود کا وہ منکر کسی زمانے میں رہا, لیکن اس نے کہا یہ مجھے سب سے زیادہ مجبور جو چیز کرتی وہ ستارے ہیں. زمین کی چیزیں بنتی, چلو بندہ کہتا ہے یار زمین کی چیزیں یہ خود بخود بن گئی نا, یہ آسمان پہ ستارے کیسے اوپر چلے گئے, یہ اوپر کیا کرتے ہیں, ٹمٹماتے ہیں, اتنے خوبصورت لگتے ہیں, یہ کس لیے نظر. دیکھو کانٹ 500 سال پہلے ہوا, یہ گدھا آج دوربینیں لگا کے بھی اس کو مر گیا, اور آپ اس کو کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ جناب بہت بڑا سائنسدان, خراج تحسین پیش کرنا ہے. جس کی نظر نے دنیا ایتھیسٹ بنا دی,
خدا کا منکر، اس کے مالک، اس کے رازق، اس کے خدا کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا، آپ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ جو محمد جس کی ذہانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکی، باہر میں جائے، وہ ذہانت ہے؟ وہ تو غلاظت ہے۔ غلاظت کی نجاست اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ہم اس کے قلب کی نجاست کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جب ہم پر ایمان نہیں لے کر آتا، اللہ نے کہا رجسن، ہم اس کی قلب کے اوپر نجاست در نجاست، پخانے کے اوپر پھر پخانا۔ اس کو خدا کی بادشاہی نظر ہی کوئی نہیں آتی، اس کو خدا کے نظارے کوئی نظر نہیں آتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا زمین و آسمان کس لیے بنائے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں وہ اللہ کے نظاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا، تو نے کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے، اور قرآن مجید اما یتساءلون کے اندر آتا ہے اللہ نے فرمایا نظر دوڑا اور پھر فرج پھر ایک دفعہ اور نظر دوڑا، ایک دفعہ نہیں، گلزار حس و بود نہ بگانا وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ خدا نے کہا کائنات بنا دی، میں نے کوئی عام بنائی، بار بار دیکھ، تجھے لگ پتا جائے گا اس کے اندر خدا کی بجلیاں کس طرح کڑک رہی ہیں، کس طرح خدا کی نشانیاں اس کے اندر ظاہر ہو۔ ایک آدمی بالکل ڈیفرنٹ اور طرح سے سوچ رہا ہے، ایک آدمی کا دل منور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منور ہے، وہ پاک پکیزہ قلب ہے محمد رسول اللہ، اس کے قلب کے اوپر تجلیات اپنی نہیں، اپنی تجلیات ابو بکر پہ ڈالی صدیق ہو گیا، عمر پہ ڈالی فاروق ہو گیا، عثمان پہ ڈالی غنی ہو گیا، علی پہ ڈالی مرتضیٰ ہو گیا، حسنین پہ ڈالی مجتبیٰ ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تجلیاں ڈالتے قلب سے، ایک وہ ہے کہ خود بھی معرفت حاصل کی اور کل دنیا کو معرفت دے گیا، اور اس وقت 1.5 ارب انسان اس کی معرفت سے جلملا رہے ہیں، اس کے دل جگمگا رہے ہیں۔ ایک آدمی خود اندھیروں میں ڈوب گیا، اللہ 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 اللہ، اور اس کے بعد اسے ایتھیسٹوں کی ایک پوری جماعت پیدا کر دی۔ آپ اسے اسٹیفن ہاکنگ کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بعد کوئی رسول آیا بن کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے سوشل میڈیا پر آپ بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی بصارتیں بند کر دی، سائنس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ، ہٹائیں اس کو۔ اگر یہ سائنس کا کوئی تعلق ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو سائنس نہ پڑھاتے؟ حضور کہتے تو کیمسٹری پڑھ، تو فزکس پڑھ، تو بایو پڑھ، تو باٹنی پڑھ، تو یہ پڑھ۔ خدا نے کہ رسول نے کچھ نہیں پڑھایا۔ کیوں نہیں نبی نے ایسی اس طرح کے پیدا کی؟ بنایا، بس بہت اچھا بنایا اور خوبصورت بنایا، اور انسانی عقل اس کو ڈھونڈ نہیں سکتی، نہ ایسا بنا سکتی دوبارہ سے۔ اس لیے اتنی بریک بینیوں کا صرف یہی ایک فائدہ کہ تو اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جا، اس کا بندہ بن جا، ابد بن، نہ کہ ابد کے نتیجے سے نکل کوئی اور شاید تو بن جا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن مجید پڑھ لیں۔ اللہ نے کہا وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی طرف سے اللہ کو، میں نہیں مانتا۔ پاگل آدمی نے کیا ماننا ہے؟ اس آدمی کی جرت کیا ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں نہیں خدا نے کہا ہلا سکا ہے؟ ہلاتا نہ پھر کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا کہ علت معلول کی وجہ سے یہ کائنات بناتی، اسٹیفن ہاکنگ پھر ہلا نہیں، پھر اپنے کانوں کو ہلایا نہیں، زبان کو ہلایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو زبان ہلتی اور انگلی ہلتی نہ کون، ہم یہ ادھر سے حکم دے رہے ہیں اس لیے چل رہی ہے، یہ بے بس پڑا ہے، میرا انکار کر رہا ہے۔ دیکھو کتے کی موت نہ کھا سکتا نہ پی سکتا، لیٹا ہوا ہے، کمپیوٹر کیمروں کے ذریعے دماغ پہ لگائے اور مالی کھولی اور افسانوی اور دیو ملائی کا باتیں، بچے سنے تو ہنسیں، آپ لوگ بڑے اس کو سائنس کے نام پر قبول کرتے چلے۔ میں تو جب پڑھتا مجھے ہنسی آتی، میں یقین جانے یہ الحمدللہ خدا اور اس کے رسول کا نور ایسا ہے، کبھی کسی سے متاثر نہیں، بالکل نہیں متاثر، ایک دن بھی نہیں ہوا کسی سے متاثر۔ اس طرح کی چیزیں کیا چیز ہیں؟ یہ میرے رب کی کائنات کے اندر کن کا اشارہ ہے، یہ کائنات کو ہزاروں کائناتوں کی اس طرح کی زمینیں اور اس طرح کے بلیک ہول سٹار خربوں کائناتیں بھی بنا دے، وہ اس کے کن کا اشارہ۔ اللہ اللہ اللہ، وہ تو کن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کن کہے فائزہ، ہم ارادہ کرتے کن کہتے فیکون ہو جاتی، اور جب چاہے اللہ شاہ اسماعیل شہید تجھ پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں۔ لوگوں کو کیا پتا حضرت شاہ صاحب کیا تھے؟ شاہ صاحب نے کہا میرے اللہ کی طاقت اتنی کہ کروڑوں جہانوں کو ایک سیکنڈ میں فنا کر کے ایک سیکنڈ میں دوبارہ پیدا کر دے۔ اس کی قدرت کے کوئی کہنے، اس کی قدرت کے کوئی کہنے، وہ جبریل جیسے اس کے ہاں نوکر رکھے ہوئے ہیں جن کی زمین اور آسمان جیسی وسعتیں اور جسم بھر جائیں ان کے پورے زمین، اس طرح کے کروڑوں خربوں جبریل پیدا کر دے۔ اس کے لیے جبریل پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے یہ چاند ستارے پیدا کرنے کوئی مشکل ہے؟ آپ لوگ بلیک ہولز آ جی اسے نظریہ دے دیا فلانی شے، کیا ہولز ہو گیا بلیک؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات اتنی وسیع اور ریز ہے اور سب اللہ کے غلام ہیں، یہ سورج اتنا تابع دار ہے حدیث شریف میں، اور حدیث سمجھنا ہی پرویز گدھے کو تو بالکل ہی سمجھنا، حدیث سمجھنا کوئی عام بات؟ حدیث دماغ چاہیے، جل جاتا ہے یہ دماغ انسان کا اگر حدیث بنے۔ حدیث پڑھنے کے لیے بہت ذہین آدمی، انٹیلیجنٹ، جس کو حدیث ہی سمجھ جاتے ہیں وہ سمجھ لے وہ انٹیلیجنٹ، وہ گدھا ہے، اس کو دین والے معاملے میں آنا چاہیے، چپ کر کے مقلد بنے، وہ جس طرح بنا تقلید نہیں کر، وہ اس کو تقلید کرنی پڑے گی۔ حدیث اور قرآن پڑھنے کے لیے دنیا کا بہت انٹیلیجنٹ آدمی چاہیے، جو آدمی کا دماغ کمپریہنسو مائنڈڈ ہو
اور وہ دلائل، نقل، عقل، اس کے اندر دلیل صحیح، دلیل غلط، سلیم متبع، غیر سلیم متبع کرتا جائے دلائل کے ذریعے سے۔ خدا نے فرمایا جس کے ساتھ خدا خیر کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ کوئی معمولی ہے؟ خدا نے گدھے کے گلے میں لال ڈالنا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میں نے دین کا علم کس کو دینا ہے۔ اس آدمی کو دین کا علم دینا ہے اور اس کو نہیں دینا، خدا کو پتا ہے۔ کھوتے ہوئے گل سے لال لٹکا کے یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ وہ حکیم خدا ہے، اس کو پتا ہے بھی کس طرح لوگوں کے ہاتھ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج روزانہ صبح شام سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اور پوچھتا ہے کہ کل دن پہ وقت چڑھوں یا نہ چڑھوں۔ آپ وہ بلیک ہولز کو رو رہا ہے، یہاں کائنات کا سب سے بڑا سورج وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس سے بھی بڑے بڑے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے وہ سجدہ کرتا ہے۔ پرویز وہ جی کون سا سجدہ کرتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کب آگے الہ بولا، الہ بولا ہوتا، پریپوزیشن لگائی ہوتی، تجھے حرف صلہ کا پتا ہوتا کہ حرف جارہ صلہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، عربی آتی ہوتی تجھے میں بتاتا بھی، تو ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ خدا کے سامنے جا کے اظہار اطاعت کرتا ہے اور جب شام کو جاتا ہے کہتا ہے یا اللہ مزدور آ گیا کام کر کے، کل کے لیے کیا حکم ہے کہ چڑھنا یا نہیں چڑھنا؟ اللہ 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 کہہ دے کل نہیں چڑھنا بھائی، کل بارش ہوگی، بادلوں آگے آ جاؤ اور تو نیچے چلا جا، بات ختم۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ آخر اتنی زمین ہے، اتنا بڑا سورج ہے، مجھے بتائیں وہ سورج ادھر ہی رہنا چاہیے، کیوں چھپ جاتا ہے؟ کون سی شے جس کو حرکت دیتی ہے، کب اس کے سامنے آ جاتا ہے، کب اس کے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ مالک کا حکم ہے۔ لیکن اتنا بڑا چاہیے تو ہم کو دیکھے نا، اگر میں 6 فٹ کا ہوں تو یہ کمرہ 50 فٹ کا، میں اس کے اندر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو میں جو مرضی کروں کمرے سے تو باہر نہیں نہ نکل سکتا، اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ زمین چھوٹی، سورج بڑا، کہاں جاتا ہے؟ بس ذرا زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کر لے، ذرا پردہ کر، رات ڈال دے، ذرا پردہ ہٹا چہرے سے، نقاب دن ڈال دے۔ اللہ 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 عطاؤں میں فرمایا زمین کو حکم دے کر کل سے نور تیرا بند۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب چاند اور تارے گہنا دیے جائیں گے قیامت کے دن کی، اللہ نے فرمایا یہی نور ہونا ہے نا، ہم کہہ دیں گے لائٹنگ بند، آف، سوئچ آف کر دو بھائی، سارا مرکز اسی وقت اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ اللہ اللہ کائنات اندھیرے میں ڈوب جائے، قیامت کے نزدیک ستارے ختم کر دیے جائیں گے، چاند بند کر دیا جائے گا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ مارے گا خدا چاند کے ٹکڑے کیے نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرمایا تو 2 ٹکڑوں کی بات کرتا ہے، خدا چاہے کروڑوں ٹکڑے کر دے اس چاند کے، لیکن اس کی کائنات اس کی مرضی ہے، اور پورے سورج کو بند کر دے گا اس وقت کہ سورج کسی صورت میں نہیں چڑھنا چاہیے، بند کرو لائٹنگ اپنی، ہیلیم گیس بند، نیچے سے گیس لیمپ بند، اسی وقت اندھیرا چھا جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس خدا کے سامنے آپ کو وہ سورج دکھا دے، اس کو آپ ایک آدمی آپ کو جس نے نہ دیکھا نہ پڑھا، ادھر ہی گدھا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میرا خیال ہے بلیک ہولز بنے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ ایلینز بنے ہوں گے، سبحان اللہ، اس کی باتوں پر آپ کا ایمان، مسلمانوں کے بچوں کا ایمان، مسلمانوں کا اس کے اوپر ایمان، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیثیں، قرآن باندھ الماریوں میں، اور سائنس کی کتابیں آپ کے ہاں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا کیا؟ وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ بندوں کو نہیں دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہنچ گیا ہوگا اللہ کے حضور، پوچھا ہوگا بتاؤ دماغ تو نے اتنا اپنا تیار کر لیا، سائنسدان بنا پھرتا، ہماری پہچان کہاں گئی؟ ہم کہاں تھے؟ تجھے نظر نہیں آئے؟ تجھے کائنات کے اندر جہاں بلیک ہولز ہے ادھر ہی تو میں تھا، تو سوچتا بلیک ہولز کے پار بھی ایک کائنات ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا اور میرا اللہ ہی ہوگا۔ جو تجھے نظر آتا ہے گرداب، وہ گرداب میں تجھے کچھ نہیں نظر آیا، گردابوں کے اندر جس نے پہچانا وہ گردابوں کے اندر پہچان لیتے ہیں، اندھیروں کے اندر روشنی ضرورت نہیں، اندھیرا خود اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بندہ سوچے بھی اندھیرا کیوں ہے؟ اللہ اللہ کس نے اندھیرا ہی اس کو روشنی دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اندھیرے سے کس نے راہ ہدایت لینی ہو، رات ہنیری تے کمن کیری تے دریا ٹھاٹھا مارے، وہ کی جانن سار ساڈی جڑے رہن کنارے۔ او حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب سنا، وجد میں آ گیا، پیر تھا نا، کسی سے پڑھا ہوا تھا جس نے قرآن اور حدیث سنی تھی، اس نے پڑھا گردابے چنی حائل کجا دانند حالے ماں سبک سارانے ساحلہ، حافظ شیرازی کا شعر تھا اور فارسی کا شعر تھا، اسی وقت اس نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کی اور جب شاہ جی کو سنایا اس نے، اس وقت قوال نے، تو شاہ جی وجد میں آ گئے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا رات ہنیری، اللہ اللہ سنیں، سب باتیں طریقیوں کی ہو رہی، جنہوں نے معرفتیں لینی وہ روشنیوں کو چھوڑ طریقیوں سے معرفت لے لیتے ہیں، پھولوں کو چھوڑ کانٹوں سے معرفت لے لیتے ہیں، وہ چاہے غلاظت سے معرفت لے لیتے ہیں، سوچتے ہیں یہ غلاظت کس نے پہ چھوڑیں،
پانی سے ہر کوئی آدمی لے سکتا ہے کہ حیات بخشتا ہے، پخانے سے بندہ عقل لے لیتا ہے۔ خدا نے یہ پخانا ہی بنایا، یہ دیکھیں جب وہ کھاد بن جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا سے کیا اس کے پودے نکل آتے ہیں، گوبر سے کون سی چیز نکل آتی، پیشاب بھی زمین میں جاتا ہے، پیوریفائی ہو کے دوبارہ پانی بن کے آسمانوں پہ آتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے پھرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جراثیم کہتے ہیں، اگر وہ ہمارے وجود کے اندر نہ ہو ہم مر جائیں۔ اللہ نے ایسے جراثیم، اس لیے کیا پیر صاحب نے کہاں سے نور لیا؟ الٹی شے سے۔ سیدھی شے سے ہر کوئی نور لے لیتا ہے، پھول سے سونگے ہر کوئی نور لے لیتا ہے، لائٹ سے ہر کوئی نور لے لیتا ہے۔ پیر نے الٹی شے سے رات ہنیری تے کمن کیری، اس سے دو باتیں کہی۔ اس سے کہا ایک رات تھی اللہ اللہ اللہ، ایسی زبردست قسم کی رات کہ پتہ نہ چلے، بالکل کوئی 14ویں کا چاند نہیں تھا، اندھیرا تھا، گپ اندھیرا تھا۔ تے کمن کیری، گرداب تھا اس وقت۔ آپ سمندر کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے سمندروں کا سفر کرنے والا گرداب چلتا ہے، گرداب ہر شے اس کے اندر چلی جاتی۔ رات ہنیری تے کمن کیری تے دریا ٹھاٹھا مارے۔ ادھر سے کہتا بندہ دریا تو گرداب تو بات کی بات ہے، دریا اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا کہ دل دہلتا تھا۔ رات ہنیری تے کمن کیری تے دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سار ساڈی جیڑے رہن کنارے۔ کہتے ہیں ہم پھنسے ہیں ادھر حیرت کے مقام پر۔ حضرت پیر علی میر علی شاہ صاحب کو آخری وقت میں حیرت ہو گئی، لوگوں نے کہا حضرت صاحب اٹھاتے تھے صرف نماز کے وقت میں، کہتے نماز پڑھنی، نماز، حیرت ہوگی ہر وقت آنکھیں کھلی، پتہ نہیں خدا جانے اللہ اس کو کون سے مشاہدے کرا تھا، عرفان کے کس چیز میں وہ گمے ہوئے تھے۔ حضرت صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن والے، آنکھ بند جب کھلتی مخمور آنکھیں نشا، ہنستے ہوئے آنکھیں کھولتے، پتہ نہیں کون سے نظارے دے۔ اللہ نے فرمایا بند آنکھوں سے نظارے، کہیں کھول کے نظارے ہو رہے، وہ مجھے تمہیں نظر نہیں آتے، کہیں اولیاء اللہ کرتے بند آنکھ اس کے اندر نظارے، اور کہیں پر بالکل دن کے وقت نور چڑھا ہے، آسمان پر اتنا بڑا سورج آیا ہوا ہے، ستارے رات کو ٹمٹما رہے ہیں، خدا یاد نہیں آتا۔ کہیں ایسی ہے کہ گپ اندھیرے کے اندر اس وقت خدا یاد ہے۔ لوگوں نے جب عقل ہو تو غلط شے سے بھی صحیح شے کا اکتساب کر لیتے ہیں۔ ایک اتنا بڑا سائنسدان، پوری قوم اس کے پیچھے، بیوقوف لوگ، او جی آئنسٹائن بڑا اچھا تھا جی، ایڈیسن نے بجلی بنا دی، فلانے نہ بناتے تو اس سے پہلے کائنات کیا تھی؟ مجھے بتائیں نا، جب بجلی نہیں تھی بندے نہیں مرتے تھے، قوموں کو عروج و زوال نہیں آتا تھا، فال آف رومن امپائر نہیں ہوا، فال آف گریک نہیں ہوا، فال آف پرشیا نہیں ہوا، رشیا، کیسے قومیں اس وقت زندہ تھی نا؟ جب یہ نہیں تھی اس وقت انسانیت کہاں تھی؟ بلکہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی اس نے انسانوں کو زیادہ بیمار کر دیا۔ دوائیاں آئیں تو اتنی دوائی بن گئی، تحقیق ہوگی، آپ کو صحت مند ہونا چاہیے تھا، بیمار ہر بندہ بیمار، اور آج سے 150-100 سال پہلے کوئی بھی نہیں بیمار تھا اتنے زیادہ بیمار۔ اس کا مطلب آپ کوئی صحت والی شے نہیں دے رہے، شے کوئی اور شے ہے جو آپ لوگوں کو قوم کو دے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی آئی، پہلے ایک ہوتا تھا بندے کے ہاتھ میں تلوار، دوسرا سامنے آتا تھا، جو آتا تھا وہی مرتا تھا، اوپر بیٹھتا ہے ہیروشیما پہ ایک بم پھینکتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، 3 نسلوں کو بیکار کر کے رکھ دیتا ہے۔ بتائیں نا ٹیکنالوجی کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیں، کوئی فائدہ آپ کو ہوا؟ رات آپ نے اگر دن میں بنا لی ہی، بیوقوف ہو اگر تم کہتے ہو ہم نے رات کے لیے یہ چیزیں بنا لی ہیں، تو رات میں گناہ بڑھ گئے کہ نیکیاں بڑھی ہیں؟ آپ تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، آپ الٹے گناہوں میں زیادہ آپ کی زندگی وہ غرق ہو گئی۔ پہلے رات تھی، کچھ بچے لیٹ جاتے تھے، چلو کچھ نہ کچھ صبح اٹھا لیتا تھا بندہ، 2 بجے 3 بجے جب فجر کی اذان ہوتی لڑکے سو جاتے ہیں۔ بتائیں ان چیزوں کے ٹیکنالوجیوں کے آنے سے آپ کا علم بڑھا، آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا، آپ نے سجدے زیادہ کر دیے، رکعتیں زیادہ شروع کر دی، قرآن مجید زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کے ملکوں کے اندر خوشحالی آ گئی، بدحالی ختم ہو گئی، مفلسی کا خاتمہ ہو گیا، جہالت ختم ہوگی، کتابیں چھپ چھپ کے الماریاں بن گئی، جہالت بڑھتی چلی جا رہی۔ بتائیں کیا کرنا؟ طب کے بندے ختم ہو گئے، کیا کرنا؟ تو کوئی سمجھ آئی؟ آپ کو کیا پتا ٹیکنالوجی انسان کو یہ خدا نے جو عقل دی اور ٹیکنالوجی دی فقط ایک شے کے لیے دی کہ بندہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے دکھائے۔ بندے نے نہیں استعمال کیا۔ وہی بات فرشتوں نے جو بات کی تھی کہ تو اس کو بنائے گا، یہ زمین پر فساد کریں گے، اور ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اس وقت۔ اللہ نے کہا بات عبادت کی نہیں، بندے سے اختیار کی طاقت دیکھ کے دیکھنا کہ بندہ کیسا، اور جتنوں کو اختیار کی طاقت ملی اس کے نتیجے میں کیا؟ آپ ڈکٹیٹروں کو دیکھ لیں، چھوٹا سا اختیار کی طاقت ہوئی، آئین معطل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، جا کے باہر کے ملکوں میں بھاگ گئے، اور ابھی تک قوم کے سر پر ناچتے ہیں۔ ان کو اتنی لڑکیاں مار گئے، 300-3500 لڑکیاں مار کے باہر چلے گئے، اور بڑے آرام سے قوم بیٹھی ہے، اور آج ان کے نشے کے اندر غرق۔ سمجھ آیا؟ جہلا پر نہیں ایمان لاتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ نہیں، الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکے دیتے ہیں، وما یشعرون، اللہ نے فرمایا لیکن ان کو شعور نہیں کہ ہم جو باتیں منہ سے بک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ایتھیزم کا پرچار کر رہے ہیں، خدا سے دور کر رہے ہیں، یہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ اللہ لفی قلوبہم مرض، ہو خدا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جانتے ہو کیوں ہوا؟ فی قلوبہم مرض،
ایک مرض آ گیا, ایک روگ لگ گیا ان کے دلوں کو اندر. او ہو روگ کس شے کا تھا؟ حق کو چھوڑ دینے کا روگ. یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے نا, اللہ نے فرمایا پیارے نبی تجھے یوں جانتے ہیں کما یعرفون ابنائہم, جیسے یہ اپنے پتروں کو پہچانتے اس طرح تجھ کو پہچانتے. تیرا نام اسمہ احمد, ہم نے نام تیرا اس کا بتایا, تیرا مقام ہم نے ان کو بتایا, تیرا شجرہ نسب ان کو بتایا, ہم نے سب کچھ بتایا. اتنی مکے کی پہاڑی 10,000 بندے ہوں گے جن کے ساتھ یہ مکہ فتح کر. ایک ایک چیز آج بائبل میں لکھی, اس وقت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا نبی جانتے ہیں تجھ کو لیکن نہیں ماننا انہوں نے تجھ کو, میں جانتا ہوں. کیوں؟ ان کے قلوب کے اندر کیا ہے؟ مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. اللہ نے نہیں بڑھایا. یہاں ترجمہ کیا کرنا ہے؟ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ کرو کائنات کے اندر کیا کرنا, چلو جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں. پھر تم کہتے کہو گے ہمیں آزادی نہیں دی. آزادی تم کو دی, گناہ پہ آزادی دی. تجھے ہم نے کہا گناہ کر, تے رج رج کے کر, جتنا تیرا جی چاہے. زنا تجھ سے جتنا ہو سکتا ہے نا کری جا, شراب پی جا, 2 نمبریاں کری جا, لوٹ لے دنیا ساری کو. پھر ایک دن کن ہونا ہے, تیری جان نکل کے آسمانوں پہ چلی جانی, سارا پیچھے پڑا رہ جانا. اللہ نے کہا بڑھا, فزادہم اللہ مرضا. اگر تم نے اللہ کی کائنات کے اندر اس قدر غدر مچایا ہوا ہے تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اچھی طرح گمراہ ہو جاؤ, تاکہ جب میں سزا دینے پر آؤں تو تمہارا کوئی عذر نہ سنوں, تو میں ڈائریکٹ میں نے کھلی چھوٹ دوں. اس سے ڈبل ٹرپل. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. کوئی بات نہیں کی, بات ہوتی ہے عذاب عظیم کی, بات کسی اور. اللہ نے علیم عذاب تیار کر کے رکھا ان کے لیے. خدا نے فرمایا آئے اسٹیفن ہاکنگ اور آئے فوکو وہاں پر, یہ ڈاکنز آئے وہاں پر, میں اس کو یہ ڈاروین آئے وہاں پر, یہ ہیگل اور مارکس اپنے نظریے پھیلا کر کے آئے بھی وہاں پر آئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, میں تم کو دردناک عذاب دوں گا. تمہاری وجہ سے پوری دنیا گمراہ ہو گئی. لوگ اپنے رب سے ملنا چاہتے تھے, وہ دکھوں میں مر گئے. کاش وہ اپنے رب سے مل جاتے, ان کے دکھوں کا مسئلہ حل ہو جاتا, وہ رب کی طرف رجوع کرتے. وہ اپنی اذیتوں میں کڑ رہے تھے, تم نے ان کی اذیتوں میں خدا کی معرفت نہ کروا کر اور اضافہ کیا. ہم تیرے عذاب کے اندر, اذیتوں کے اندر اور اضافہ کر دیں گے. اللہ اللہ اللہ. اگر علیم نہ لاتا, یہاں پہ مزہ ہی آنی آیت کا آنا تھا. علیم دردناک عذاب جس کے اندر اتنا ٹارچر کیا جائے, منہ پھاڑے جا رہے, پیٹ کے اندر آنکڑے ڈال کر ان کو باہر نکالا, کھالیں ادھر سے کھینچی جا رہی, پلاس آگ نیچے پاؤں کے اوپر, ادھر ہم بستروں میں بند کر کے ستونوں کے اندر ڈال کے ہم ان کو جہنم کے آخری گڑھے کے اندر پھینک دیں گے. ہم نے کہا اللہ نے کہا میں نے کوئی عذاب اس طرح کا دینا ہے بھی قیدی لے جاؤ, مشقت اس کے ساتھ کوئی نہ ہو, اس کو بند کر دو. نہیں, بند نہیں, ریسٹ ہم نہیں. اس کے بعد جوت پتانگ اتنی ہوگی کہ دنیا کو گمراہ کر کے آئے. دنیا کو گمراہ کرنے کا یہی مطلب, تکذیب حق کر کے جو لوگ آتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں بما, کیوں بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, کذب کیا کرتے تھے. ان کو سارا ہی پتا تھا, لیکن وہ چاہتے تھے میں پاگل سا بیٹھا ہوا ہوں, سارے میرے دائیں بائیں بیٹھے, او جی بڑا اچھا جی انہوں نے ایک آلہ بنا لیا, وہ اس کے دماغ کی بات. اللہ اللہ اللہ. جس آدمی نے دماغ کی باتیں لوگوں تک پہنچا, دماغ کو کے خیالات کو آواز دے دی اور لوگوں نے اس کو لکھ لیا, وہ آدمی سائنس میں کتنی ٹیکنالوجی پہ ترقی کر کے کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا تو دماغ کو تو سوچتا رہا, دل کی گہرائیوں کو نہ سوچا, اس سے تو نے کوئی کام نہ لیا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر بڑا زبردست قسم کا مقام آیا. اللہ نے فرمایا یہ حواس, جب اپنا آدمی کا قلب خراب ہو جاتا ہے, اس کے حواس آٹومیٹکلی سارے خراب ہو جاتے ہیں. وہ حواس جو اس کو معرفت الہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ حواس اس کو جہالت الہی کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار میرے دل پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی, قاری صاحب کا خطبہ سنا پھر نماز ہی پڑھی, قرآن مجید پڑھا پھر نماز ہی. نماز کیسے پڑھی جائے؟ قلب نہیں نہ سلامت رہ گیا, قلب کو اس نے اپنے حواس, اب ہوا کان اور آنکھیں وہ کام ہی نہیں کر رہی جو کام ہونی چاہیے تھی. اللہ نے فرمایا کیوں؟ انجن خراب ہو گیا, گاڑی کیسے چلے؟ آپ جو مرضی کریں, اوپر سے تیل ڈالتے رہے اس کو, آپ بریک آئل ڈال لے, اس کے فلٹر صاف, اندر انجن کی تباہی ہو گئی. تو گاڑی کو کہیں اور جگہ سے سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اقبال نے اس کے بارے میں فرمایا دل بیدار فاروقی, دل بیدار کراری. اللہ 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 اللہ. اس نے کہا دل جو زندہ ہوتے ہیں نا, جس کے اندر کوئی جان ہوتی ہے, جو بیدار ہوتے, دل بیدار فاروقی, وہ حضرت عمر فاروق بن جاتا ہے کہ اس کے نظام کو دنیا آج تک یاد کرتی رہ جاتی. بھی عمر نے نظام بنایا تھا, وہ جان لیتا ہے اس کے دل کے اوپر. حضور نے فرمایا اگر اللہ سچا الہام کرے, شیعوں کو بھی سن لینا چاہیے, اگر اللہ سچا الہام کرے, فرمایا وہ عمر کا دل ہوتا جس کے اوپر اگر سچا الہام کرتا. اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر کی فراست تھی, وہ دیکھ لیتے تھے دور تک کہ معاملہ کہاں تک جانا ہے. اور دل بیدار کراری, ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی امیر المومنین,
دنیا نے اس آدمی کی قدر نہیں کی. افسوس اس کے خیالات ہی سن لیتے. اسٹیفن ہاکنگ کیا شے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا بڑی دور کی بات ہے. وہ علی کے قدموں کی دھول بن جائے نا تو بڑی بات ہے. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا بھی آپ عبادت اللہ کی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا نہ جنت کے ڈر سے نہ دوزخ کے ڈر سے. میں نے اس کو ایسا پایا کہ وہ عبادت کا حقدار تھا, اس لیے میں نے اس کی عبادت کی. یہاں لوگوں پہ انعام ہو گئے. اور علی کے گھر میں روٹیاں پراٹھے نہیں تھے, گاڑی نہیں کھڑی تھی, اس کی 2 کنال کی کوٹھیاں نہیں تھی علی کی, آگے لون نہیں لگے ہوئے تھے. وہ علی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی, بلکہ وہ پورا باغ حضرت علی غیر آباد زمین پر جاتے اور مدینے سے پرے ہٹ کر وہ پوری زمین 2 4 10 ایکڑ پوری زمین کو خوب وہاں کھیتی باڑی کرتے, درخت لگاتے, کھجوریں لگاتے, زمین پہ وہاں انگور اگاتے. خوب جب اگ جاتا اپنے ہاتھ سے کنواں کھودتے, پانی ڈول, جب لے لہانے لگ جاتا کوئی مجبور بے کس آتا, اس کو ڈھونڈ کر کہتے بھائی یہ باغ تم لے لو, صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں. یہاں لوگوں کا عالم کے دنیا کھا گئے ساری, لوٹ لوٹ کے بنگلے بن گئے اور محل بن گئے, سب کچھ ہو گیا. 1 روپیہ کسی کو دینے کو تیار نہیں, گھروں کے اندر گاڑیاں کھڑی, موٹر سائیکلیں کھڑی, اور پھر خدا کے منکر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل بیدار کراری, علی مرتضیٰ تھا کرار, جسے تو نے بخشی ہے نان جوی, اسے قوت حیدری بھی عطا کر. علی پراٹھے کھاتا تھا کہ اسے خیبر کا قلعہ اڑا کے ویٹ لفٹنگ کر کے, اس کے اندر ایمان کی اتنی طاقت تھی کہ جاؤ مٹھی بھر جاؤ اور 2 گھونٹ پانی کے پی لیتا تھا, اور اس کے بعد تلوار نکالتا, جدھر کو اس کی تلوار چلی ادھر سے نکلتے اور آخری صف تک جاتے, اور دشمن کی آخری صف سے ادھر آتے. 1 نہیں 2 ہاتھوں سے تلواریں امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوتی, اس سے لڑتے تھے علی مرتضیٰ. دل بیدار کراری, وہ کہتا موت علی پر آ پڑے گی, علی موت پر جا پڑے, علی کو اس سے کوئی موت آنی ہے. وہ اللہ کی معرفت میں اس کے خطبے اور اس کی دعائیں اگر آپ پڑھ لیں, آپ کو اسٹیفن ہاکنگ کیا چیز ہے, میں کہ فوکو چامبر کے ہیگر مارکس, یہ تو کتے ہیں اس در کے, ان کو کیا پتا. آپ کو تباہ کر دیا, آپ کے خدا سے دور کر دیا, آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں. جن کے قلوب میں مرض سے آپ نے ان کو اپنے امام بنا لیا, جن کے دلوں کے اندر ایمان تھے وہ خدا کو پہچان گیا, آپ نے ان سے رخ موڑ لیے. آپ کے بچوں کو پتہ ہی نہیں امیر المومنین کیا کرتے چلے گئے دنیا سے, اور ان کے کیا خطبات اور کیا چیزیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور ہے, خدا بس, اور خدا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل کائنات سارے کل انبیاء وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے, سب کے ساتھ, آدم سے لے کر خلیل اللہ سب پیچھے 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 پیچھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی. حضور اکیلے اپنے نفس سے اللہ نے پہلے کہہ دیا, نبی تجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہونی, اللہ اللہ اللہ. اور نبی علیہ السلام اس وقت امتی امتی کہتے آئیں گے. اور زمین پر صرف اگر مخلوقات کل کی کل دیکھی جائے, جو جن فرشتے انس ملائک پیدا ہوئے, اس کے اوپر سب سے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے حدیث کے ذخیرے کو چھوڑ کر نوجوان نسل کو آپ اسٹیفن ہاکنگ پڑھاتے ہیں, ہارورڈ اور اس کو آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں. اور حدیثیں یہاں پہ بند, قرآن مجید بند, نبی کی شروحات بند. وہ آپ کے بچوں کو پڑھنی آئے, انگریزیاں پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو قوم نے ڈھونڈ لی فلاں کی راہ, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاں کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے گا. اقبال نے کہا انگریزی پڑھ کے تم لوگوں نے سمجھا ہماری لڑکیاں کامیاب ہو جائیں گی. کیا بن جائیں گی؟ ڈاکٹر بن جائیں گی, انجینئر بن جائیں گی, فاطمہ نہیں بن پائیں گی. سب کچھ ہوں گی, سب کچھ ہوں گی. بطول باش و پنہا شوازیاں, بن جا بطول اور دنیا سے چھپ جا. وہ نبی کی تعلیم عورت کو پردہ دیتی, چھپنے کا حکم کہتی. تمہاری تعلیم عورتوں کو کہتی ہے کھانا خود ہی گرم کر لو. ہے آ گیا اب انٹرنیٹ پہ بغاوت کر دی فیمنزم نے, عورتیں نکل آئیں. وہ تہذیب جو 1886 میں تحریک چلی تھی اب تمہارے گھر پہنچی ہے. تم تو اتنے جاہل ہو کہ تم وہاں سے بھی نظریات لاتے لاتے 1.5-2 صدیاں لے آتے لگا دیتے ہو. وہ اور وہاں سے تحریک فیمنزم کی چلی, اب آ گیا کہ کھانا خود گرم کا تحریک چلائی. اگر ایک بھائی آ کے کھانا مانگتا, بہن اس کو کہے اب بھی کر لا کھانا گرم, بیوی مانگے اس کو خود ہی گرم کر لو, بیٹی کے خود ہی. ایک تحریک چلا دی اسلام آباد میں, اور مسلمان بچیوں نے وہ بورڈ اٹھا کے تبلیغیں کی کہ ہم مردوں کے صرف کہیں پیچھے. یہ وہ ہیں جن کی نسبتیں بی بی حضرت فاطمہ الزہرا, جس کو گھر میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے, مشقیں اٹھاتے اٹھاتے بی بی کی کمر دوہری ہو گئی ہے. رخسار مبارک آپ بی بی کے کیا ہے جی, ڈسٹ لوز یہاں پہ گرد پڑی ہوئی ہوتی. نبی سے گئی لینے لونڈی غلام لینے کے لیے. سرکار نے فرمایا پتر ہمارا یہ کام ہی نہیں, تو گھر میں رہا کر, کیا تُو نے کرنا ہے. رات کو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, ایک تسبیح کر لیا کر, اللہ تیری تھکن اتار دے گا. اور دنیا آج تک تسبیحات فاطمہ سے, اس کی بیٹیاں, یہ وہ بیٹیاں بطول سے ان کو نسبتیں, اور وہ بازاروں میں آ گئیں.
یہ آپ مغربی تہذیب سے یہ تصور علم ہی غلط ہے، جہاں سے آپ علم وہاں سے نہیں لینا۔ جو جہالت ان کے قلوب کے اندر مرض ہے، وہ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو، ان کی پیمائشیں کرتے پھرتے ہیں، ستارہ یہاں سے 10 کلومیٹر ہونا چاہیے تھا، فلانا ادھر کو ہونا چاہیے تھا، کیا حاصل کر لیا اس کی ساری چیزوں سے؟ جھولے بن گئے، انٹرٹینمنٹ وہاں پر ہو گئی۔ خدا نے فرمایا کیا ہے؟ فزادہم اللہ، اور فرمایا مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ اقبال نے کہا تھا دلے بیدار فاروقی، دلے بیدار کراری، مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ اس نے کہا دل زندہ کرنا ہے اس آدم کو، اگر زندہ کرنا ہے نا تمہیں، بیدار دل لے کر آ بیدار۔ یہ مرے دل ہیں، یہ مرے دل فزادہم، جن کے اندر مرض ہے نا، روگ لگ جائے، پھیپھڑے کو روگ لگ جائے، پھیپھڑے سانس لینے دیتے ہیں، اور دل کو روگ لگ جائے وہ آپ کو چلنے دیتا ہے، پریشر کرتا ہے، جگر کو روگ لگ جائے وہ آپ کی کوئی شے بننے دیتا ہے، ہاں جی، آپ کے جسم کو گھن لگ جائے وہ اندر ہی اندر کھایا جائے وہ کسی کام کا رہ جائے گا؟ اقبال نے کہا ان کے دل اندر سے ختم ہو گئے، روگ لگ گئے ان کو۔ وہ مغربی تہذیب سے پڑھ کر آیا تھا، ہمیں تو فلسفے کی وہ سمجھ بھی نہیں جو علامہ اقبال کو فلسفے کی سمجھ۔ وہ وقت کے فلاسفہ جو دہریے تھے نا، جنہوں نے دہریازم، ایتھزم ایجاد کیا تھا، وہ ان سے پڑھ کر آیا تھا۔ اور اس نے کہا میں دیکھ آیا ہوں اپنے فارسی کلام کے اندر کہ یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر کہتا میں نے جو دیکھا ہے وہ لائبریریاں نہیں، وہاں وہ لائبریریاں وہ مرتبان کے وہ کتابیں نہیں پڑھی، وہاں مرتبان رکھے ہیں، وہ علم نہیں، وہ زہر کے مرتبان ہیں۔ اگر وہ دے دیے جائیں ان اژدہوں کو تو اژدہے بھی اپنا سانپ چکھے، اب زہر چکھے اور مر جائیں، تم تو پھر انسان۔ وہ زہر ہے، وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے 2 کفے جو، اس نے کہا وہ علم نہیں، وہ بچوں کو زہر دیا جا رہا ہے جس کا حاصل 2 کفے جو ہے۔ 2 روٹیاں مٹھی کی 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہیں لے کر یہاں آ جاتے۔ ابھی آیا ہوا تھا UK سے لڑکا مجھ سے ملنے، اس نے کہا قائد صاحب میرا 3 سال کا بچہ ہے، اس کو سیکس ایجوکیشن وہ دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھوڑ کے آ جا، دنیا کو تیاگ دے، چھوڑ دے اپنی۔ کہتا میں اتنا ذہین ہوں، کنسلٹنٹ ہوں وہاں پر UK کے۔ میں نے کہا یہ امتحان آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہے یا وہاں کی تہذیب تو نے لینی؟ اب تو دل پہ چلیں گی چھریاں، اب صلاحیتوں کو ذبح کرا دے، یہاں کے 4 بچوں کی ٹیوشن رکھ کے روٹی دے کے نا بچے پال لے، اپنے بچوں کو بچا لے، یہ رسول پاک کی امانت ہے تیرے پاس۔ یہ بچے جس دن کافر ہو گئے تیری قبر پہ آ کے انہوں نے دعا کی بھی پیشاب کی دھار کر دی، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کب تجھے دفنا دیا گیا کب نہیں کیا گیا، تو کس بات کی بات کرتا ہے؟ یہ پڑھ کر آئیں گے خدا سے۔ اور مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی، کیمیا کہتے ہیں کسی شے کو کہ وہ ڈالتے تھے آخری پوڑی وہ سونا بن جاتی تھی ساری داتیں، تو اقبال نے کہا کیمیا اگر دل بیدار کرنا چاہتا ہے، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک۔ ہائے 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 اقبال تجھے کہاں سے لے کر آؤں؟ قوم تو اب تجھ کو پڑھے گی بھی نہیں، اور 2-4 سال کی بات ہے قوم کو اردو ختم ہو جانی۔ پہلے فارسی کا رونا رویا، ویسے کلام چلا گیا، فارسی نہیں آتی، اب اردو کا رونا، کیا روئیں ہم اس اردو کے بارے میں؟ کس کس گھر میں ماتم، زبانوں کا ماتم کروں، کلچر کا ماتم کروں، لباس کا ماتم کروں، کھانے پینے کا ماتم کروں، تمہاری دعائیوں کا، کس شے کا ماتم کرو گے؟ فرمایا اللہ اللہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک دل اندر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دل بیدار پیدا کر، اس کو صفائی کر، مرض نہ لگ جائے، اینٹی بائیوٹک کھا، کوئی انجیکشن اس کو لگوا، کوئی دل سے وہ روگ دور ہو، ہائپاٹائٹس ختم ہو، تیرے دل کے اندر جو کلوٹ آ گئے اور تو جان لبوں پر آئی ہوئی ہے تیرے، اس کو کچھ کر، کوئی آخری ٹیکہ لگا، اس کو بیدار کر کہ کیوں نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اس نے کہا یہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں، ضرب یہاں پہ لگاتے جو ذکر کر، انہوں نے کہا نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جب دل ہی زندہ نہیں ہوگا تو پھر دل کو جو مرضی اللہ پڑھائی جا، جو مرضی اس کو کہی جائے، زندہ نہیں ہونا۔ پہلے زندہ کر، پھر اس کو اللہ 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 کا سبق پڑھا، اور پھر جا کر وہ ایتھزم اور یہ اسٹیفن ہاکنگ کے مقابلے آپ لوگ ان کی چیزیں دیکھ داکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ قیامت آئی ہوئی مسلمانوں کے اوپر، اللہ 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 اللہ، فرمایا دل سوچ سے ہے خالی نگاہ پاک نہیں ہے۔ اس سے کہا دل ختم ہو گیا اندر سے، آنسو ہی نہیں آتے، ابا آوازیں دیتا رہا پتر یہ کام کر آتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو بھی کسی نے جواب دیا تھا ہے، اور یہ کبھی ان چیزوں کو بھی جواب دیا تھا کسی نے؟ نافرمان اولادیں ہو گئیں، اب ماں باپ کی نہیں سنتے، ادھر سے مولوی کی نہیں سنتے، جتنے وسیلے تھے حق بات پہنچنے کے اور بندے کو بندہ بنانے کے وہ بند ہو گئے۔ ماں باپ کی ویسے ختم ہو گئی، اسکولوں میں مار نہیں پیار کا رواج چل گیا، گھر کے اندر استاد کی نہیں، باہر ماں باپ کی، ادھر مولوی کو جمعے، تو پھر بچے کو کہاں سے پیٹرول ملے گا؟ جب گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہوگا، پیٹرول پمپ پہ نہیں آپ جائیں گے، گاڑی سے آئے گا کہاں سے؟
پھر گند اور غلاس اور پیشابوں سے گاڑیاں چلانے کی کوشش کرنی وہ نہیں چلنی. فرمایا دل سوچ سے ہے خالی نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. فرمایا اگر تو نافرمان ہو گیا ہے اور بغاوت کر دی ہے اور اللہ کا انکار کر دیا ہے تو نے, اگر تیری نگاہ پاک نہیں رہ گئی تو اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. مجھے پتا ہے رزلٹ یہی نکلنا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ جراثیم لگنے تھے, تباہی اس کی ہانی آنی تھی. نافرمانی خدا رسول کے بے باک کا مطلب یہ نہیں کہ دھڑلے سے بول دینے والا, یہاں بے باک کا ترجمہ بغاوت ہے. فرمایا اسے بے باک نہیں, دل بیدار, دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے موت. اللہ اللہ کہتا ہے اس کو آزاد کر لے یا غلام بنا لے. یہ پھر یہاں دو باتیں ہوں گی, یا تو دنیا پہ تو راج کرنے لگ جائے گا یا پھر اپنے پیٹ کا غلام وہاں بن جائے. فوڈ فیوژن آ گیا, مسالہ ٹی وی آ گیا, ہو گیا نا پیٹ کے غلام. نت نئی چیزیں ایٹ میں روزانہ بنے, یسٹ لے آؤ جی فلانا جی. کبھی یہ آپ نے نام سنے تھے یہ چیٹر چیز, یہ فلانا چیز, یہ وہ چیز, یہ کوئی سنے تھے آپ نے جینومو؟ تو آپ بھی 10-15 سال پہلے جب یہاں پر تھے کوئی چیزیں ہوتی تھی, یہ دیسی چیزیں کوئی بنتی تھی, لوگ کھاتے تھے. آ گئے پھر بازاروں کے اندر کھانے طرح طرح کے, وہ چیزیں آ گئیں. وہ جو چیزیں ہم جب کلچر اور سیولائزیشن دونوں آتی ہیں, ثقافت آ کے حملہ آور کرتی, سب سے پہلے لوگوں کا کھانا پینا ظاہراً اس سے ہی پتہ چلتا, بدلتے بدلتے لوگوں کی ہر چیز بدل جاتی. اب بچوں کو لڑکیاں ہیں جوان, او جی ریڈ دال پکا لیں جی, یہ یلو دال پکا لیں, کون مونگ کی دال اور ماش کی دال, ختم ہو رہی تہذیب آہستہ آہستہ ساری. فرمایا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے موت, فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. اللہ اللہ اللہ, اقبال نے فیصلہ کر دیا. فرمایا اپنی خواہشات نفس پوری کرنی ہے یا دل زندہ کرنا ہے, یہ پیٹ بھرنے ہیں یا دل زندہ کرنے ہیں, دونوں میں سے ایک بات ہے. یا یورپ کی نوکریاں اور ان کی تعلیمات چھوڑ چھاڑ کر کے اپنے دل کو بچا لے, یا پھر نوکریاں وہاں پہ کر, کھا پی موج کر, پیٹ ہی بھرنا ہے نا گلاس سے, وہ جانور بھی اپنی کسی طریقے سے پڑھ, تو بھی کر. یہ ہمارے ہاں یہاں پر جو نظریہ آ گیا, یہ اور اس طرح کے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے فرمایا دل روگی ہو گئے ان کے, اور اللہ نے پھر کیا کیا, اللہ نے کہا فی طغیانہم یعمہون, بڑھو کرو کرو کھل کے کرو جو دنیا پہ تم نے غدر مچانا ہے, تاکہ میں بھی سزا ذرا کھل کے ہی دوں تم کو. میرے سامنے بھی تم آؤ تو پھر جوتے میں بھی کھل کے ماروں, پھر 2-4 جوتوں سے بات نہیں بننی, پھر ہر جگہ سے عذاب ہی عذاب تیری ہم زندگی وہاں پر بنا دیں گے. اس لیے یہ اس طرح کے چکروں میں مت پڑے کہ یہ آپ کے ہاں مر گیا اور پوری دنیا خراج تحسین پیش کر رہی ہے. جگہ جگہ پر علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر وہ بڑا راشد شاز بنا پھرتا ہے بے وقوف, اور جی اب آج اس کی تعزیت کا جلسہ کرنا, جی دنیا سے اٹھ گیا. اور دے کے کیا گیا یار, بات کر, تو مجھے دنیا کو کیا دے کے گیا؟ 2-4 نظریے الٹی سیدھی ہانگ کر کے چلا گیا. میں ہی آپ کو کہوں وہاں ایک ہے آسمانوں کے اوپر, میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ آسمانوں کے اوپر فلانی چیز رہتی ہے, اب مجھے بھی کوئی ایوارڈ دے دیں, مجھے دے رہے ہیں کچھ ہے, میں بھی کہوں ٹھیک ہے جی میں بھی بہت بڑا سائنسدان. فضول باتیں, اساطیر اور باتیں اور دیو ملائی قصے, خواب کی باتیں, افسانوی باتیں, شیطانی باتیں, بیٹھا ایک پاگل, اس پاگل کو آپ لیڈر بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے. اور اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں کالجوں میں اب دیکھیں پروفیسر یہ لیکچر دیں گے, کل اسٹیفن ہاکنگ چلے گئے دنیا کے اندر سے, بہت بڑا نام تھا, کیا تھا؟ 3 باتیں آپ کو میں نے صاحب, ایک بالکل معذوری ہونے کی وجہ سے قوم نے ویسے ہی اس کو معذور ہے جی, اس کی بات سنو. پہلے تو اس بات پہ سارے آ گئے کہ معذور ہے, چلو سنو تو صحیح کیا کہتا ہے. بڑے رحم دل ہیں ہم لوگ, آ گیا مزور, ہاں جی مزور جی بتاؤ. مزور کہتا ہے اللہ ہے نہیں. اچھا جی تسی صحیح فرمایا ہونا, اللہ ہے نہیں. ہاں اور پھر کیا ہے؟ او جی کائنات کے اندر ایک بلیک ہولز ہے, کچھ ایلینز ہیں, غیر ایک مخلوق اڑتی ہے فضاؤں کے اندر. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایمانیات نہیں تو اور کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آ رہے ہیں. کس کو لیڈر بنایا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی اتنا بڑا جہاز بھی بنا لینا کہ آسمان کو چیر کے نکل جائے, پھر بھی اس کے پر ایمان لانا ہم پہ کوئی ضروری نہیں. آپ کوئی بات کرتے ہیں جو مرضی کائنات کے اندر دنیا کو سہولت دے دے, کوئی نہیں. ایمان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیا ہے, اسی کو مانا جائے گا. کسی سائنسدان کو, فلسفی کو, دانشور کو, سائنٹسٹ کو, کسی بھی دانشور کو, شاعر کو, ادیب کو وہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی. اسٹیفن ہاکنگ, تم اس وقت خدا کے ہاں مجرم بن کر جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوگے, ہم گواہی دیتے کہ وہ اللہ ایک ہے. تم امریکہ میں بیٹھ کر, وہاں پر بیٹھ کر دوربینوں کے ذریعے تجھے رب نہیں نظر آیا. یہاں اندھوں کو اللہ نے فرمایا ہم نے آنکھیں دی. عبداللہ ابن مکتوم اندھا نہیں, صحابی رسول اندھے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہا صرف کہ وہ سردار اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے, وہ اندھا آ گیا اس وقت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھی یار یہ آ گیا, یہ سردار بدک نہ جائیں. تو حضور پاک نے ایسے ذرا, آپ نے کہا ہو یار یہ کس طرف آ گیا, ایسے
حضور نے کوئی برا نہیں منایا, نبی نے ایک تھوڑا تعجب کا اظہار کیا. قرآن کی آیتیں اتر گئی, تجلیات, عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی, تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا آپ نے ایک اندھے کی طرف سے کہ ایک اندھا آ گیا. آپ کو کیا پتا وہ ان سے زیادہ حق کی رات کا متلاشی ہو. اور اندھے کے لیے یہاں دوربینوں سے خدا نظر نہیں آ رہے ہیں. بڑی بڑی یورپ کے اندر انہوں نے آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی دوربین لگا دی, ہبل, اس کا نام ہبل رکھا ہے. اور آپ کو پتا ہے ہبل سب سے بڑے, وہ اس کا نام پتا نہیں انہوں نے کیوں ہبل رکھا ہے. ادھر ہبل وہ دیوتا تھا سب سے بڑا جس کی پوجا ہوتی تھی مکے کے اندر, ہبل اس کا نام دوربین کا رکھا انہوں نے. ادھر سے وہ دیکھتے جی ستارے ٹمٹمارے, دنیا آ رہی جا رہی, اللہ کہیں نہیں. اندھے کو نظر آ گیا اللہ. نبی کا وہ مؤذن تھا, اذان دیتا فجر کی, عبداللہ ابن مکتوم. سرکار نے فرمایا جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دے تو اس وقت تم لوگ روزہ بند کر لیا کرو, جب بلال پہلی اذان تہجد کی دے اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو, کوئی مسئلہ نہیں. عبداللہ ابن مکتوم کو سرکار فرماتے کہ عبداللہ ٹائم ہو گیا اذان فجر دے دے. اللہ اللہ اللہ, جو قوموں کی تہذیب کے اندر ایک اندھا اسلام قبول کر کے کان پہ ہاتھ رکھے گا اللہ اکبر, اس کو خراج تحسین پیش کروں میں, جس کے لیے اللہ کی تائید کے اندر آیتیں آ جائیں اور پیارے نبی کو متوجہ کیا جائے کہ میرے پیارے محبوب اندھا اگر آ گیا تو چھوڑ دے, اندھے کو بتائیں. ان کو کیا پتا ابو جہل کو, اتبا کو, شیبہ کو, ہاں اس نے تو کوئی دوربین ایجاد نہیں کی. وہ بس دل کی گہرائیوں سے جان گیا کہ اللہ ایک ہے, وہ دل سے مان گیا. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت بھی نہیں کی ہے, زیارت بھی نہیں کی. وہ خوبصورت مسکراتا, چہرہ بھی نہیں دیکھا سرکار دو عالم سے. اندھا تھا, حضور کو دیکھ نہیں سکا, صحابی تھا لیکن اس کے باوجود زیارت نہیں ہوئی. موجود تو سرکار کے پاس 24 گھنٹے رہتا تھا پر رخ انور نہ دیکھ سکا ہے. قرآن نے اس کی تائید میں آیتیں اتار دی. اللہ نے فرمایا یہ ہوتا ہے دل, یہ ہوتا ہے دل. آنکھ اندھی بھی ہو, کان بہرا بھی ہو, لیکن دل کے اندر کوئی شے چل رہی ہو, قلب اتنا پاک اور حسین ہو کہ وہ باہر کے مدرکات کو آنکھوں سے نہ بھی دیکھے, مشاہدہ نہ بھی کرے, پھول کو نہ بھی دیکھے, دریاؤں کو نہ بھی دیکھے, شجر حجر کو نہ دیکھے, نبی کے سامنے کے معجزے نہ دیکھے. نبی کے پاس بیٹھا ہے لیکن معجزہ نہیں دیکھ سکتا, کچھ بھی نہ دیکھے, خدا کی آیات کو سنے, ہم اسے عبداللہ ابن مکتوم بنا دیتے ہیں. وہ مؤذن رسول کے نام سے یاد ہوتا ہے. ہم 30ویں پارے میں اس کے نام کی ایک آیت بنا دیتے ہیں, وہاں پر اس کے حالات کے واقعے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا. تم یہ بات کہتے ہو یہاں آنکھوں والے اندھے ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, آپ کا انٹالوجی, کنسپٹ آف نالج, کنسپٹ آف علم, آپ کا دی نالج, یہ سب ڈیفرنٹ ہے کفر سے. تصور علم پہ گفتگو کریں. صبح لڑکا بیٹھا, میں تصور علم پہ گفتگو کرو مجھ سے. علمیت کس شے کا نام ہے مجھے اس پہ بیان کرو. اتنا کنسلٹنٹ پوری دنیا کو پڑھا رہا ہے, علمیت پہ میرے سے دو جملے نہیں وہ علم کے بول سکا. میں نے کہا صرف only 2 sentences I want, just 2 sentences, مجھے 2 جملے عطا کرو. اپنی اتنے بڑے PhD نالج سے 2 جملے عطا کر دو کہ علمیت کس کو کہتے ہیں. ڈیفائن نہیں کر سکا, مجھے نہیں بتا سکا. جاہل کو, مولوی کو, جس کو کچھ نہیں آتا, یہ قرآن مجید صرف پڑھتا ہے. میں نے تو کوئی دنیا کے MBA نہیں کیا. میں کہا بیان کرو. نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نالج, خدا کی عطا کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا. دنیا کے بڑے سے بڑے PhDs لے آئیں, اسکالرز لے آئیں, سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور بندے کا دل منور ہو اور بندہ اس کے ساتھ بات نہ کر سکے, یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھا تو ہو صحیح, کسی نے پڑھا ہی نہیں, کسی نے جانا ہی نہیں, ہم نے کبھی دیکھا نہیں. غیروں سے سنا تم نے اور غیروں سے کہا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کبھی ہم سے قرآن پڑھنے آتے, حدیث پڑھنے آتے, ہم تم کو بتاتے علم کس شے کا نام ہے. غیروں سے سنتے ہو, ہارورڈ سے لیتے ہو, آکسفورڈ سے لیتے ہو, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہو. اس لیے یہ بند کریں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. باقی جس کو کوئی علمی اعتراض ہوگا سامنے بیٹھ کر کر لے, پتہ لگے کہ علمی اعتراض سوال سے پتہ چل جاتا ہے. ہمیں بندہ جاہل ہے, اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہوا, سوال سے پتہ چل جاتا ہے 2 منٹ کے بعد اس نے ہضم کیا کہ نہیں. جب آدمی علم کو ہضم نہیں کرتا تو پھر وہ الٹی کر دیتا ہے, وہ کیا کر دیتا ہے, اس کو علم ہضم نہیں ہوتا, وہ پھر سوال پہ سوال. علم کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے بکری کی طرح کھا لیا کرے جمعہ, لیکن 8 دن جگالی کیا کرے. جیسے بکری نہیں کرتی, وہ اپنے میدے سے پھر باہر واپس اپنی غذا جگالی کرتی, اس کو ہاضمہ بناتی ہے اپنے کا, بیٹھی جگالی کرتی رہتی اپنا ہاضمہ سے. عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد جا کر 8-10 دن اپنے اوپر امپلیمنٹیشن تنہائی دیا کریں.
آپ کو اندر اس کی امپلیمنٹیشن اس کو سوچیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک دم سے سوال جی اس کا حل کر دیں، کیسے کر دیں بھائی؟ تمہارا علم بتا رہا ہے irrelevant، تم کویسچن کرتے ہو ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ آنکھ عطا فرمائے جو آنکھ اللہ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس آنکھ سے ہمیں نور، وہ آنکھ نبی علیہ السلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جہاں حضور کی آنکھ اٹھ گئی کہتا دم میں دم سانس چلنے لگ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مردہ دل تھے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہے جی۔ اس آنکھ کی نزاکت، اس کے آنکھ کے نور پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ کا نور ایسا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جتنے جام ہیں خالی یہ سب بھر جائیں گے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی اگر ان کی نظر، جتنے جام ہیں خالی سب بھر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی طرف آنکھ، اس کا نبی کا دین لو، تمہارا معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری تہذیب، تمہارا ڈیفنس، ہر شے مضبوط ہو جائے گی تمہاری۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی اگر ایک نظر، اور یا کہتا ہے ذہن میں اپنے رکھو، شاعر کہتا ہے اٹھ گئی اگر ایک نظر، جتنے جام ہیں خالی سب بھر جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کوئی منور تو ہونا چاہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم ایک آدھ دن لگاتے 12 ربیع الاول منا کر۔ اور ختم کروں بات کو، حضرت مولانا شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا آپ مناتے نہیں میلاد؟ انہوں نے کہا پتر میلاد منانے کی تجھ کو حاجت جو نبی کو کبھی کبھی یاد کرتا ہے؟ میں تو 24 گھنٹے میلاد کی خوشی میں ہوں، 24 گھنٹے حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ۔ واہ 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 حضرت فضل گنج تیرے اوپر قربان ہیں جی۔ مولانا وحید الزمان اہل حدیث سے ان کے پیر و مرشد تھے یہ۔ فرمایا شاہ جی نے کہا کہ تجھے کیا پتا پتر، یہ تجھے ضرورت پڑتی ہے، میں تو 24 گھنٹے سرکار کے میلاد میں رہتا ہوں کہ حضور کے آنے کی مجھے تو 24 گھنٹے ہی خوشی رہتی ہے، کوئی دن گزرا ہی نہیں میرے سرکار نہ آتے، اندھے ہوتے ہم۔ آئے وہ آ کے پوری دنیا کے جام بھر کے چلے گئے، اور ہیں نہیں تا صبح قیامت تک جتنے جام ہوں گے جو آئے گا بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جس نے یہ جام آج لے لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے علم کا جام، انشاءاللہ العزیز حوض کوثر پہ بھی جام وہ وہیں پہ جا کر لے گا۔ جس نے یہاں نہیں لیا وہ وہاں بھی محروم کر کے نکال دیا جائے گا۔ بھاگ جا یہاں سے، جس وقت ہمارے علم کی قدر کرنی تھی اس وقت تو نے کی نہ، آج مجھ سے پانی نہ مانگ رہا ہے، پیاسا رہ، سرکار اس کو جام دیں گے وہاں حوض کوثر پر۔ انا اعطیناک کل کوثر، نبی ہوں گے وہاں پر۔ فرمایا علم کثیر تجھے دے دیا نبی، اور جا کر کے علم کثیر کی کوثر کی تعریف کرنے پہ آئے، علماء دنگ ہیں۔ فرمایا جا تجھے ہم نے علم ایسا کثیر علم حکمت والا دے دیا، پیتے جائیں گے لوگ، پیتے جائیں گے، پانی ختم نہیں ہونا۔ یہ وہ کولر اور ٹینکی نہیں جو ختم ہو جانی، تیرے رب کا۔ اور دنیا کے اندر ایک جام اللہ نے ظاہری بنا کر دکھا دیا، آب زمزم اللہ نے بنا، اللہ نے کہا جیسے یہ ختم نہیں نہ ہوتا آب جام، یہ نہیں ختم ہونا کوثر، یہ آب زمزم، اسی طرح محمد رسول اللہ کبھی کبھی ختم نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آب زمزم پیتے جا کر کبھی سوچے صحیح آب زمزم کیوں بنایا اللہ نے؟ بیچ کعبے کے بنا دیے۔ لو عجیب بات ہے، بیچ کعبے کے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا حج کیا کرنے، عمرے کیا کرنے، ختم ہو جاتے پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں، او ہو یہ پانی بنا کر بتایا کہ پیو اس پانی کو، اور یاد کرو کہ ایک پانی محمد رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں، جیسے یہ کبھی نہ ہوگا، اس کی انتہاؤں کو تم کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے، کبھی میرے نبی کو بھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو جو علم دینے والا ہے نبی کو، وہ میں اللہ علیم ہوں جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں سب علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔